بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ریکارڈنگ میں مرزا ناصر سے یہ پوچھا گیا کہ قادیان میں ایک پریس تھا جس نے ایک رسالہ چھاپا تھا، اور اس میں آپ نوٹ کریں گے اس جرح میں کہ مرزائیوں نے درود میں بھی تبدیلی کی ہے، تو اس کے بارے میں مرزا سے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو مرزا ناصر سے پوچھا گیا کہ وہ رسالہ آپ نے دیکھا ہے؟ مرزا ناصر نے کہا کہ میں نے پڑھا نہیں، دیکھا ہے۔ اٹارنی جنرل: ہم جو درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس میں تبدیلی کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد آ جاتا ہے، اور آل احمد کے بعد آل محمد کے بعد آل احمد آ جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ مرزا ناصر: میری جماعت کا کوئی ایسا درود نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل: میں پوچھ رہا ہوں کہ مرزا ناصر نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل: ایک فوٹو اسٹیٹ میں آپ کو دیتا ہوں، نظر فرما لیجئے۔ مرزا ناصر: مجھے علم ہے کہ یہ کتاب میں ہے۔ اٹارنی جنرل: وہ کتاب میں ہے۔ مرزا ناصر: لیکن جماعت کا نہیں۔ اٹارنی جنرل: اس پریس ضیاء الاسلام قادیان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ مرزا ناصر: ہر شخص کتابیں شائع کرا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل: یہ پریس آپ کی مطبوعات شائع کرتا ہے۔ مرزا ناصر: پبلیکیشن تیار کرتا ہے، لیکن ہماری پبلیکیشن میم شین کا اخبار بھی لاہور میں کرتا ہے، اور بہت سے اخبار اور پریس کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس پریس کا آپ سے کیا تعلق رہا ہے؟ مرزا ناصر: فرد واحد احمدی کی ملکیت ہے۔ اٹارنی جنرل: اور دوسرا یہ کہ آپ کی مطبوعات شائع کرتا ہے۔ مرزا ناصر: ہماری مطبوعات شائع کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل: یہ رسالہ درود شریف آپ کی پبلیکیشن نہیں؟ مرزا ناصر: ہاں، احمدی کی ہے۔ اٹارنی جنرل: انصاری صاحب آپ پڑھ دیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری: یہ ضمیمہ رسالہ درود شریف کا صفحہ نمبر 144 ہے، اور وہ صبح کی نماز میں التزام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں روزانہ درود شریف ان الفاظ میں پڑھا کرتے تھے: اللہم صلی علی محمد و احمد وعلی آل احمد، اللہم بارک علی محمد و احمد وعلی آل محمد و آل احمد، استغفر اللہ العظیم۔ یہ واقعہ تقریباً 1316 ہجری کا یعنی 1898 کا ہے یا اس کے قریب کا ہے۔ انہوں نے 3-4 ماہ تک متواتر نماز پڑھائی تھی۔ حضرت مسیح موعود بھی نماز میں شریک ہوتے تھے، اور آپ حضور یعنی مرزا قادیان نے حافظ محمد صاحب کو اس طرح درود شریف پڑھنے کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ قاضی احمد حسین حافظ رحمت اللہ خان اور چودھری المعروف بھائی عبدالرحیم صاحب سابق جگت سنگھ صاحب نے ان سے کہا کہ یہ درود شریف اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جس طرح احادیث میں آتا ہے اور نماز میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھنا چاہیے۔ حافظ محمد صاحب کچھ تیز طبیعت تھے، انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ آپ لوگوں کو مجھے اس سے روکنے کا حق نہیں ہے، اگر منع کرنا ہو تو حضرت صاحب مجھے خود منع فرما دیں گے، مگر حضور نے کبھی اس سے منع نہیں فرمایا، نہیں ان بزرگوں نے اس معاملہ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نماز صبح کو دعائے قنوت میں درود شریف بے الفاظ مذکورہ بالا پڑھے۔ اس زمانے میں حضرت مولوی عبدالکریم سیال کوٹی ہجرت کر کے قادیان نہیں آئے تھے، اور آگے پھر وہی الفاظ ہیں درود کے جو اوپر مذکور ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بالحجر پڑھا کرتے تھے، یعنی زور سے بالجہر پڑھا کرتے تھے، یعنی زور سے پڑھا کرتے تھے۔ مرزا صاحب شریک ہوتے تھے اور درود شریف میں تبدیلی پر کبھی اس کو روکا نہیں۔ مرزا ناصر: کتاب میں ہوگا، مگر یہ ہمارا درود نہیں ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ اٹارنی جنرل: مگر بڑے مرزا صاحب نے تو نہیں روکا۔ مرزا ناصر: بات سنیں جی، ہم نہیں پڑھتے، نہیں۔ اٹارنی جنرل: ایک حوالہ اخبار الفضل کا۔ مرزا ناصر: کیا مسیح ناصری نے اپنے پیرووں کو یہودیوں سے علیحدہ نہیں کیا؟ کیا وہ انبیاء جن کے سوانح کا علم نہیں ہم تک پہنچا، ہمیں اس کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں، انہوں نے اپنی جماعتوں کو غیروں سے علیحدہ نہیں کیا؟ ہر شخص کو ماننا پڑے گا، بے شک کیا۔ اگر حضرت مرزا صاحب جو نبی و رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے علیحدہ کیا تو اس میں نئی انوکھی بات کون سی ہے؟ اٹارنی جنرل: جی اچھا، ملائکۃ اللہ کے صفحہ نمبر 47 اور 48 پر جو مرزا محمود کی کتاب ہے اس میں ہے کہ مگر جس دن سے تم احمدی ہوئے تمہاری قوم تو احمدیت ہو گئی۔ شناخت اور امتیاز کے لیے اگر کوئی پوچھے تو اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہو، ورنہ اب تمہاری گوت اور تمہاری ذات احمدی ہی ہے، پھر احمدیوں کو چھوڑ کر غیر احمدیوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو؟ مرزا ناصر: رشتے کے لیے اب سید وغیرہ کی قید نہیں، احمدی سید کو ہی دے گا، بلکہ احمدی کو چاہے کوئی ہو۔ اٹارنی جنرل: اپنی قوم و گوت امتیاز شناخت کے لیے وہی ٹرائبل سسٹم جو چل رہا ہے، اب احمدی تو علیحدگی کا رجحان ہے نا؟ مرزا ناصر: لیکن معاشرے میں نہیں۔
اٹارنی جنرل نہ ہو لیکن قوم گوت ذات اب احمدی ہی ہے. اسی طرح نماز اور شادی کا میں علیحدہ دے چکا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں سے علیحدہ. مرزا ناصر: ہاں آپ نے فرمایا تھا، چیک کر لیں گے. اٹارنی جنرل: میرے پاس جو سوال آیا، آپ کا جو لٹریچر آیا ہے اس کے مطابق احمدی اپنے آپ کو علیحدہ امت اور علیحدہ قوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے باقی نبیوں نے کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ غلام احمد کی جو امت ہے وہ ان سے علیحدہ ہے، ان کو ایسا کرنے کا حق ہے. لٹریچر میں یہ تاثر ہے. مرزا ناصر: ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل: اس ضمن میں سارے سوال آتے ہیں، ان سے شادیاں نہ کرو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ چیزیں اس علیحدگی کے رجحان کی تائید میں ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے. مرزا ناصر: ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل: مرزا بشیر الدین کی ایک انگریزی کتاب شکاگو سے. مرزا ناصر: وہ ایک ایڈریس ہے، انگریزی میں شائع ہوئی. اٹارنی جنرل: اس میں ہے کہ احمدیوں کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ قوم جماعت بنانا ہے، دار اسلام سے خارج مسلمان ہیں. مرزا ناصر: پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوگا. اٹارنی جنرل: یہ فوٹو اسٹیٹ لے لیں، اس میں یہ بھی کہ 1901 کا سال کامیابی کا سال تھا. احمدی کو چاہیے کہ اپنے پیروکاروں سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو بطور احمدی مسلمان درج کرائیں. چنانچہ یہ وہ سال تھا جس میں یعنی مرزا صاحب نے پہلی مرتبہ اپنے ماننے والوں کو احمدی کا نام دے کر دوسرے مسلمانوں سے مختلف گردانا. مرزا ناصر: آپ نے عنوان پڑھا ہے، یہ تردید کر رہا ہے. اٹارنی جنرل: مرزا صاحب تردید کر رہا ہے یا تائید کر رہا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ پورا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے میں تحمل کی درخواست کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھ لیں. مرزا ناصر: یہ تو میرے لیے دلچسپ ہے. اٹارنی جنرل: واقعی؟ مرزا ناصر: 1926 میں ایک لیکچر تھا، غالباً گرمی میں. خیر ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل: میرے ایک احمدی دوست نے مجھے یہ کتاب دی تھی، آپ کے پاس بھی ہوگی. مرزا ناصر: کوئی ایسی کتاب نہیں جو چھپی ہو اور میرے لائبریری میں نہ ہو. اٹارنی جنرل: مگر آپ بعض حوالوں کا تو کہہ دیتے ہیں. خیر. مرزا ناصر: آپ کے پاس فوٹو اسٹیٹ ہے؟ اٹارنی جنرل: اصل ہے، آپ کو فوٹو دیا ہے. مرزا ناصر: اچھا، چیک کر لیں گے. اٹارنی جنرل: آپ نے محضر نامے میں علیحدگی کے رجحان کے ضمن میں کہا کہ ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے جنہوں نے فتویٰ دیا. مرزا ناصر: مجھے تو اپنا محضر نامہ یاد نہیں کہ کس صفحہ پر ہے. اٹارنی جنرل: میں پڑھ دوں؟ مرزا ناصر: نہیں، اتنا تو یاد ہے کہ یہ لکھا ہے. اٹارنی جنرل: تو جنازہ نہ پڑھنے کا باعث فتویٰ ہے کہ کوئی اور وجہ ہو تو بتا دیں تاکہ پوزیشن کلیئر ہو جائے. مرزا ناصر: نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ کافی ہے، وہی جو فتویٰ دے. اٹارنی جنرل: مرزا صاحب کے ایک صاحبزادے تھے جو احمدی نہیں ہوئے. مرزا ناصر: ہاں، بیعت نہیں کی تھی. اٹارنی جنرل: تو ان کی وفات پر ان کا جنازہ نہیں پڑھا؟ مرزا ناصر: مجھے یاد نہیں. مرزا صاحب نے اپنے ایک ساتھی سے سوال کیا کہ کیوں جی نہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھا. اس کے بعد ناصر صاحب نے بھی کہا نہیں پڑھا. اٹارنی جنرل: مرزا غلام احمد نے کہا کہ میرے یہ بیٹے بڑے فرمانبردار تھے اور احمدی نہیں ہوئے، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا. تو کیا اس نے بھی کوئی مرزا صاحب کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟ مرزا ناصر: نہیں. اٹارنی جنرل: جناب والا شکریہ. جناب والا، اگلا موضوع نہایت اہم ہے، اسے بعد میں لیں تو بہتر ہے. مسٹر چیئرمین، اجلاس ملتوی. جب دوبارہ اجلاس طلب کریں گے وفد کو 2 روز پہلے مطلع کر دیں گے. مرزا ناصر: شکریہ مسٹر چیئرمین، تقریباً 18، 19 یا 20 کو، لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ ہوا آپ کو اطلاع کریں گے. وفد چلا گیا اور اجلاس ملتوی. آئندہ باقی انشاءاللہ.